لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ صلوات۔ جان محترم، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شیعہ عقائد قرآن مجید کی روشنی میں۔ اہل بیت علیہم السلام جو قرآن کے ساتھی ہیں، جو شریک القرآن ہیں، ان کی پیروی کرنے والے بڑے افتخار کے ساتھ اور بڑے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے عقائد ہیں اور سنت کی بنیاد پر قائم ہیں۔ کوئی بھی بات ہم اپنے عقیدے میں ایسی شامل نہیں کرتے کہ جو قرآن سے ثابت نہ ہو۔ سنت بھی اصل میں قرآن کی تشریح ہے، لہذا قرآن کا حصہ ہے۔ سنت یعنی جو پیغمبر اسلام نے فرمایا، قول، فعل، تقریر پیغمبر اسلام کی، وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی وحی الہی ہے۔ اگرچہ قرآن نہیں ہے لیکن وہ بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر جو کچھ بھی فرماتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے، ان کا قول ہے، ثابت ہو جائے تو اس کا اسٹیٹس وہی ہے جو قرآن کا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک طرح سے وحی الہی ہے۔ اور یہ ایک بحث ہے جو علماء نے اس کے سلسلے میں کی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے دو چیزیں دی ہیں، کتاب اور حکمت۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد وہ وحی الہی ہے جو غیر قرآنی، غیر کتابی وحی ہے، لیکن وہ بھی وحی ہے، اس لیے کہ وہ جو بھی کچھ کہتے ہیں وحی الہی سے کہتے ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جو نازل ہو اور قرآن بن جائے، اور ایک وحی وہ ہے جو نازل ہو لیکن قرآن نہیں، سیرت بنے۔ اب یہ بھی صداقت پیغمبر اسلام ہی کی دلیل ہے اور انہی کی عظمت ہے اور انہی کی عصمت کی دلیل ہے کہ دونوں باتیں انہی کی زبان مبارک سے نکل رہی ہیں، آیات قرآنی بھی اور حدیث بھی، جو آپ کے حدیث ہے، حدیث پیغمبر، وہ بھی آپ ہی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو الفاظ آپ ہی کی زبان سے نکل رہے ہیں، وہ خود جسے کہہ دیں کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن بن جاتا ہے، جسے کہہ دیں میری حدیث ہے وہ حدیث بن جاتی ہے۔ تو دونوں میں ہمیں اعتماد اور اعتبار کس پر کرنا ہے؟ پیغمبر اسلام کے قول پر۔ انہوں نے جسے کہہ دیا کہ بھئی یہ اس کو قرآن میں لکھ لو اور یہ میری سنت کا حصہ ہے، میری حدیث کا حصہ، یہی تو تقسیم ہونا۔ آپ کو کیا پتا، کسی اور کو کیا معلوم کہ کون سے الفاظ وحی الہی ہیں قرآن کی صورت میں اور کون سی وحی الہی ہیں
صرف پیغمبر اسلام کی سیرت کی صورت میں۔ تو دونوں صورتوں میں سیرت ہے، سیرت پیغمبر اسلام اور قرآن، دونوں صورتوں میں حکم الہی ہے، اور کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ بھئی ہم تو صرف قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس پر بعد میں گفتگو کروں گا، ابھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن میں آج کی گفتگو ہماری چونکہ تسلسل کے ساتھ بات چل رہی ہے، پہلے دن چونکہ پہلا دن تھا عزاداری کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور یہ ثابت کیا تھا کہ عزاداری قرآن سے ثابت ہے، اور جو مسلمان ہے اور مومن ہے اور جس کا ذرا سے بھی تعلق پیغمبر اسلام سے، وہ ضرور روئے گا۔ کم سے کم جو حصہ ہے عزاداری کا رونا ابتدائی، یہ تو اس کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا۔ اگر اس کو رونا نہیں آتا، اگر عاشور کا دن بھی آ جائے اور اس کے آنکھوں سے آنسو ایک مسلمان کے نہیں بہتے غم امام حسین میں، تو اس کو اپنے ایمان کا امتحان لینے کی ضرورت ہے، اسے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کمی ہے، اور اس کو ریکٹیفائی کرے۔ کوئی مشکل نہیں، یہ ہمارا ایک پیغام ہے سب کو، تمام مسلمانوں کو۔ آپ اس کو ٹھیک کر لیں، جہاں پر بھی کمی آ گئی ہے، لیکن کمی آئی ہے، اس کو محسوس کر لیں۔ اگر عاشور کا دن بھی آئے اور آپ نہ روئیں تو کہیں کمی ہے، اسے ٹھیک کریں۔ یہ بات ہم نے پہلی مجلس میں عرض کر دی اور ثابت کیا قرآن سے اور عقل سے اور سنت سے، ہر اعتبار سے ثابت ہے۔ اب اس میں کوئی بحث مت کرنا، اننیسیسری، یہ ضد ہے۔ اس طرح کی بحث اور ضدیں وہ کافر بھی کیا کرتے تھے، پیغمبر اسلام کی تمام باتوں کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر بھی اس کا انکار کرتے تھے۔ تو جو چیز واضح ہو جائے اور بات ثابت ہو جائے، اور کامن سینس سے، قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، پیغمبر کی سنت ثابت ہو جائے، اس پہ بحث کس بات کی، ضد کس بات کی؟ اس لیے کہ تم کو جواب خدا کو دینا ہے، ہر ایک کو۔ تو یہ بات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کہ دین اور عقیدہ یہ عقل کی بنیاد پر ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تاکہ اب وہ یہ بہانہ نہ کرے کہ بھئی میں بنیادی طور پر انیشیلی میں سمجھ ہی نہیں سکا کسی بات کو، مجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ واقعی دین بھی کوئی چیز ہے، مجھ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ بھی ہونا چاہیے، مجھ کو اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے، ایسا کچھ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ نے عقل دی ہے کہ تمہاری سمجھ میں اپنے بزنس آتے ہیں، اپنی اسٹڈیز آتی ہیں، اپنی ترقی کے مسئلے آتے ہیں، دنیا داری کی باتیں سب تمہاری عقل میں آتی ہیں، اس وقت تم بہت اسمارٹ ہو جاتے ہو۔ تمہیں اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ تم کو اور اس پوری کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہاں تمہاری عقل کام نہیں کرتی، اس وقت تم بیوقوف ہو جاتے ہو۔ تو پھر تمہاری سزا کیا ہے؟ وہی ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا دوسری مجلس میں کہ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اور ان کو جو سزا اللہ دے گا اس بنا پر دے گا کہ انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک شخص ہے جس کے پاس پیغام پہنچا ہی نہیں، کہیں دور دراز کسی علاقے میں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اب وہ تو پیدا ہوا پلا بڑھا، اس کے پاس کوئی پیغام اسلام کا پہنچا ہی نہیں، تو اس کو کیا سزا دی جائے گی، یا وہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ اس سے اللہ ہرگز بھی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اس لیے کہ نماز تو بعد کی منزل ہے۔ پہلے جو مرحلے ہیں، ابتدائی مرحلے، اس سے اللہ یہ بھی نہیں پوچھے گا تم نے رسول کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، اس سے اللہ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے خدا کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، اس کو ایک مانا تھا اور اس کی تمام صفات ثبوتیہ اور سلبیہ پر تمہارا ایمان تھا کہ نہیں، ساری ڈیٹیل نہیں جائے گی۔ ایک ہی سوال اس شخص سے ہوگا، ہم نے تم کو عقل دی تھی؟ اگر کہے گا نہیں دی تھی تو اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ عادل ہے۔ عقل ہی نہیں تھی، سوچ ہی نہیں سکتا تھا، تو اس کے اوپر کوئی چیز نہ واجب ہے نہ اس کے لیے کوئی چیز حرام ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کہ نہیں، میں عقل تو تھی میرے پاس، تو کہا بس ہم تم سے یہی پوچھنا تھا، تم نے اس عقل کا استعمال کیا تھا؟ تم نے سوچا تھا کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ کائنات کہاں سے آئی؟ کچھ سوچا تھا تم نے؟ کہا نہیں، یہ سوچنے کا وقت نہیں ملا، کہ بس تمہیں سزا اسی بات کی دی جائے۔ وہ یہیں فیل ہو گیا، یہیں بات ختم ہو گئی اس کی۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں صاحب عقل تھا اور میں نے غور بھی کیا تھا، تو کہا پھر تو تم نے سوچا نہیں تھا کہ خالق ہے؟ کہا ہاں بالکل یقین تھا کہ خالق ہے۔ تو کس کو تم نے خالق مانا تھا؟ اور وہ کہے گا میں نے غور و فکر کیا، مجھ کو پیغام ملا، میں نے اللہ کو مان لیا تھا۔ اب دیکھیں سٹیجز ہیں، جس طرح اسکول میں آپ کے کویسچنز بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کے گریڈ کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ہائی اسکول کے کویسچنز جو ہیں کبھی بھی وہ پری اسکول کے بچے سے نہیں کیے جائیں گے، اور پی ایچ ڈی کا پیپر جو ہے وہ ہرگز کسی اس کو نہیں دیا جائے گا کہ جو ابھی مڈل کلاس میں ہو۔ تو ہر اعتبار سے جو جس
منزل پر پہنچا ہے اس سے اس طرح کے سوالات ہوں گے۔ اب نیکسٹ سوال یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے تو تم نے خدا کو مانا تھا، کیا تھا، کس کس کو تم نے مانا تھا؟ تو اس انداز سے سوالات ہوں گے۔ ہم اسی اعتبار سے اپنے ان عقائد کی تشریح ان مجالس میں اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ جس انداز سے قیامت میں سوالات ہوں گے اسی بنیاد پر۔ تو عقل کا سوال ہوگا، اس عقل کے بعد توحید کا سوال ہوگا۔ صاحب عقل تھے، اللہ کو مانا تھا، کیسے مانا تھا؟ اللہ کی ذات میں شرک تو نہیں کیا تھا، اس کے افعال میں شرک تو نہیں کیا تھا، اس کی عبادت میں شرک تو نہیں کیا تھا۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا کہ عبادت الہی، اللہ کی عبادت یا کسی کی بھی عبادت اصل میں اس کی اطاعت ہے، یا کسی کی بھی اطاعت مطلق۔ اگر آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں اور مطلق اطاعت کرتے ہیں، استقلالی اطاعت، یعنی ایسی اطاعت کہ جو آپ بس اسی کی کر رہے ہیں بغیر اس کے کہ کسی نے آپ سے کہا ہے کہ اس کی کرو، یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی کی اطاعت، اس لیے کہ اطاعت پوری کائنات میں کسی کی جائز ہی نہیں۔ میں عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، پوری کائنات میں اطاعت کسی کی جائز نہیں ہے، صرف اللہ کی اطاعت ہے بس، اونلی، اور اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ ایاک نعبد کا یہی مطلب ہے۔ اگر آپ کو آپ کے ذہن میں کل کی تقریر ہے تو آپ تک یہ بات آسانی سے پہنچ جائے گی کہ ایاک نعبد کا یہی مطلب ہے، اطاعت۔ اس لیے ایاک نعبد کے ساتھ شیطان کو حکم سجدے کا دیا گیا، جو پیک ہے عبادت کی، الٹیمیٹ سٹیج ہے عبادت کا، کیا؟ سجدہ کرنا۔ وہ بات، اس بات کا حکم دیا جو واقعی شرک ہے اگر کوئی اور کر لے، یعنی اگر درمیان سے حکم خدا نکال دیں اور سجدہ کیا جائے تو شرک ہے، لیکن خدا نے چونکہ کہا تو وہ شرک نہیں رہا، وہی اطاعت اور عبادت بن گیا۔ کیوں؟ حکم خدا سے۔ تو حکم خدا ہی سب کچھ ہے میرے بھائی، اور اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کہا پھر ہم تو والدین کی بھی کرتے ہیں، ہم نے تو سنا ہے کہ والدین کی اطاعت ہونی چاہیے۔ آپ کیوں کرتے ہیں والدین کی اطاعت؟ اس لیے کہ آپ سے کہا گیا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ امام نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے۔ امام اور رسول نے کہاں سے کہا ہے؟ ان سے اللہ نے کہا ہے۔ تو آخر میں بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت تک۔ ہم تو مرجع کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر آپ مرجع کی اطاعت استقلالی کرتے ہیں کہ مرجع ہے میرا، بس اس کا نہ رسول سے تعلق ہے نہ امام سے تعلق، بس میرا مرجع ہے یہ، تو پھر اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس کی اطاعت جبھی جائز ہے جب وہ یہ کہے کہ میں جو تم کو بتا رہا ہوں، میری جو ریسرچ ہے، وہ جو قول رسول ہے، جو فعل رسول ہے، جو قرآن کی آیتیں ہیں، اس سے جو میں سمجھاؤں وہ تم کو بتا رہا ہوں۔ خود کو اس نے کہاں سے کنیکٹ کیا؟ خدا اور رسول سے، بس اس کی اطاعت ہمارے لیے واجب ہو گئی۔ اطاعت صرف خدا کی، یا اس کی جس کی اطاعت کا حکم خدا دے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ بھئی جو آپ بیعت کے ذریعے سے کسی کی اطاعت اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں، اس کا دین میں کیا سورس ہے؟ کہاں سے آپ لائے ہیں؟ یہ اس کا کیا بنیاد ہے اس کی؟ کیا آپ کسی کی بیعت کر لیں اور کہیں اب میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ نے نہیں کہا کہ تم ہرگز کسی اور کی اطاعت نہ کرنا میرے علاوہ جب تک میں نہ کہوں؟ تو کیا خدا نے کہا ہے کہ تم کسی کی بیعت کر کے اس کی اطاعت کر لو؟ بالکل نہیں۔ ابھی بیعت ایک الگ موضوع ہے اور میں اس وقت اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے درمیان میں آئے۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے بیعت کا، اس لیے کہ بہت ہی بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ بیعت ہے۔ اور لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیعت کر لی لہٰذا اب سب کچھ صحیح ہے۔ بیعت کر لی، انہوں نے بیعت کی، 100 نے، 200 نے، 1000 نے، 2000 نے، سب نے بیعت کر لی، لہٰذا اب یہ بن گئے جو بن گئے، اب ہم کو ان کی اطاعت کرنی۔ کہاں سے لائے ہیں آپ؟ یہ کس آیت سے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کی بیعت کر کے آپ اس کی اطاعت شروع کر دیں؟ اطاعت لائق اطاعت پہلے سے ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، پھر آپ بیعت کریں، یہ جائز ہے۔ اور قرآن نے اسی طرح کی بیعت کا ذکر کیا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بیعت نہ قرآن میں، نہ ہسٹری میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سیرت پیغمبر میں آپ کو ملے گی، نہ سیرت صحابہ میں پیغمبر کے زمانے میں ملے گی، اور اہل بیت کے یہاں تو ہے ہی نہیں۔
کہیں نہیں ملے گی آپ کو یہ بیعت. صرف ایک بیعت ہے اور وہ یہ کہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، کوئی آ کے ان کو بیعت کر کے رسول نہیں بنا رہا ہے، وہ آلریڈی رسول ہیں اور ان کی اطاعت واجب ہے. وہ آ کر بیعت کر کے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا. کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ آپ کی اطاعت اللہ کی طرف سے واجب ہے، اس لیے نہیں کہ چونکہ میں نے بیعت کر لی آپ واجب الاطاعت بن گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بالکل بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو بنا دیا لوگوں نے. بیعت ہو گئی، بھائی بیعت کس حساب سے ہو گئی؟ جائز ہی نہیں ہے، بدعت ہے. وہ بیعت جو کسی کی ہو جائے جس میں اللہ اور رسول کی مرضی شامل نہ ہو، وہ بیعت ہی بدعت ہے. جائز ہی نہیں ہے کسی ایسے شخص کی بیعت کرنا جس کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور اگر کسی کی بیعت کر کے اس کی اطاعت کرنے لگیں تو روایات میں یہ ہے کہ کسی کی اطاعت مطلقہ اصل میں اس کی عبادت ہے. یہ ہے شرک. یہ جو ہم پر شرک کے الزامات لوگ لگاتے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ تو کہیں شرک نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم تو بہت ہی باریکیوں میں جاتے ہیں توحید و شرک کی. ہم کو اہل بیت نے توحید و شرک جس انداز سے سکھایا ہے، کچھ نہیں، جو کچھ ہے صرف خدا ہے، اللہ ہے، بس صرف اللہ. وہ جسے بنا دے اپنا نمائندہ اور کہے اس کی اطاعت کرو، ہم بس اس کی اطاعت کریں گے. انہوں نے کہا نبی کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے اب ہم نبی کی اطاعت کر رہے ہیں. نبی نے کہا اس کی اطاعت کرو جو میرا وصی ہے، اب ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں. اپنی طرف سے ہمارا کوئی دخل ہے ہی نہیں کہ ہم کسی سے کہیں کہ بھئی ہم نے اس کو بنا لیا ہم تم کو بنا لیں. ہم نہ کسی کو ہدایت کے نظام خود نہیں کرتے. تو یہ شرک سے ہم اس طرح بچتے ہیں. کل کی ہماری تقریر یہاں تک تھی. اب آج کا جو مرحلہ ہے اس کے آگے کا ہے، اور وہ ہے پیغمبر اسلام کے تعلق سے ہمارا ایمان. تو توحید کے سلسلے میں ہم بہت کلیئر ہیں. ہم سے بہتر، میں دعویٰ کر رہا ہوں، توحید کا عقیدہ کسی کا ہے ہی نہیں. بہت ہی واضح، بہت کلیئر، بہت اسٹرانگ، اور قرآن اور سنت پر مبنی توحید الہی. اب اس کے بعد رسالت کا مسئلہ آتا ہے، سب سے اہم، کہ رسالت پر، نبوت پر ایمان ہے. الحمدللہ انبیاء پر ایمان اور ان کی عصمت پر ایمان. ہم ہیں وہ جو انبیاء کی عصمت کا دفاع کرتے ہیں. آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں کہ جو حضرت آدم سے لے کر اور خود خاتم النبیین تک خطا کے قائل ہیں، اور اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں چھوٹی موٹی خطا ہو سکتی ہے، ترک اولا کی حد تک صحیح. ہم انبیاء کے لیے ترک اولا کے قائل ہیں، لیکن خاتم النبیین کے لیے ترک اولا کے قائل نہیں ہیں. اب ہم کس سے بات کریں؟ خاتم النبیین کے لیے اللہ نے پورے قرآن میں پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ان کے احترام کے تعلق سے، ان پر ایمان لانے کے لیے ان کی صفات، ان کی عظمتیں، ان کے فضائل، ان کے مقامات جو قرآن نے بیان کیے ہیں پیغمبر اسلام کے. آپ اگر اپنے مسلمان بھائیوں کی کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو بالکل برعکس نظر آئے گا. پیغمبر کی توہین سے بھری ہوئی ہیں کتابیں، معتبر بڑی کتابیں. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ توحید کے خلاف اسٹیٹمنٹس سے بھری ہوئی ہیں کتابیں، اور میں نے ایک دو آپ کو مثالیں دی تھیں. اسی طرح پیغمبر اسلام کی توہین جتنی مسلمانوں نے کی ہے شاید دشمن نے نہیں کی ہو، اور وہ آج بھی موجود ہیں وہ کتابیں، اور آج بھی ان کو محترم مانا جاتا ہے ان کتابوں کو. انتہائی اہانت آمیز چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی، اور بڑے جوش و خروش سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کس ٹریک پر چل رہے ہیں مسلمان. پیغمبر اسلام کے سلسلے میں خطا کو جائز قرار دیتے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی اس کو مان لیتے ہیں، لیکن جن کو انہوں نے خود بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا،
خود انہوں نے ان کو اپنا رہبر بنا لیا ہے، ان کے تعلق سے اتنے حساس ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کروڑویں حصے کی بھی خطا ان سے نہیں ہو سکتی۔ سنے ہوں گے آپ کے اسٹیٹمنٹس، کروڑواں حصہ بھی ان سے قطعاً زیرو، یعنی کہ معصوم ہے۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ معصوم ہے، محفوظ کہتے ہیں، لیکن معصوم سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، اس لیے کہ جس کو معصوم کہہ رہے ہیں خاتم النبیین کو، ہاں وہ معصوم تھے، کہ وہ معصوم تو تھے لیکن ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک دو مثالیں دیتا ہوں، وقت اتنا نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس ایک گھنٹے میں ہم آپ کے سامنے کیا کیا پیش کریں۔ جتنا دفاع خاتم النبیین کا ہم کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا، اور کسی کو حق بھی نہیں ہے کرنے کا۔ جو توہین کرے وہ دفاع کیا کرے گا رسول اللہ کا؟ اسے حق ہی کیا ہے لبیک یا رسول اللہ کہنے کا، جو دن رات رسول کی اور آل رسول کی توہین کر رہا ہو؟ یہ صرف ہم کو حق ہے حاصل۔ اور میں آپ کو جو مثالیں دینا چاہتا ہوں بہت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید نے کیا کہا ہے، پیغمبر کے تعلق سے کہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ وحی الہی سے ہوتا ہے، یہ طے شدہ ہے۔ ان کے قول و فعل کی بھی ضمانت، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ پیغمبر جو کچھ کر رہے ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا ہے، اور اللہ نے ان کو معصوم قرار دیا ہے۔ اب آپ نے شاید وہ سورہ سنا ہو، میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایسی دسیوں مثالیں دی، اس سے بھی خطرناک مثالیں۔ یہ جو شیطانی آیات لکھی گئی، شیطانی آیات یہ جو لکھی گئی تھی نا، آپ نے سنا ہوگا شیطانی آیات، یہ کتاب جو سلمان رشدی نے لکھی، اس میں جو کچھ بھی اس نے لکھا اس نے حوالے دیے مسلمانوں کی کتابوں کے، اور یہ جو نام وہ لایا شیطانی آیات، یہ بھی مسلمانوں کی کتابوں سے لایا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ مجھ پر یقین نہیں کر سکتے، جو ممبر سے بیٹھ کے بات کہہ رہا ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور مجھے حوالے اس لیے نہیں دینے کہ تاکہ آپ بھی ریسرچ کریں، ورنہ اللہ کے یہاں آپ مسئول ہوں گے عند اللہ، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا تم نے کم سے کم ایک بات سن تو لی تھی، ریسرچ کیوں نہیں کی۔ پیغمبر اسلام کے لیے نعوذ باللہ مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، اس بیچ میں شیطان نے کچھ آیتیں شامل کر دیں، اور بجائے خدا کی تعریف کے وہ بتوں کی تعریف میں لگ گئے، اور انہوں نے وہ آیتیں جو پڑھیں تو اس میں بتوں کی تعریف کی، اور وہ جملے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کہا، اور بعد میں ان کو احساس ہوا ارے استغفر اللہ، میں نے بتوں کی تعریف کر دی، بتوں کی۔ پھر کہا نہیں نہیں، کمبخت نے، شیطان نے یہ آیتیں نازل کر دی تھی مجھ پر۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں خدا کی قسم یہ بات کہتے ہوئے، انسان لرز جائے، کانپ جائے، کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے، اس پہ فخر کرتے ہیں آپ۔ ہم پہ الزام لگا، ہم رسول کو نہیں مانتے، سبحان اللہ، ہم رسول کو نہیں مانتے۔ آج تک ہم نے جانیں دی ہیں رسول، ناموس رسول کے حفاظت کے لیے۔ یہی بتاؤ کہ یہی جب کتاب لکھی ہے سلمان رشدی نے، بتاؤ تمہارے مولوی ملا اور مفتی کہاں تھے؟ بولے کوئی فتویٰ آیا تو اسی کا آیا جو اسی کا فرزند تھا۔ کس کا فرزند؟ اس کا فرزند جس نے ابتدا سے سب سے پہلے نبی کی حفاظت کا آغاز کیا، ابو طالب۔ ابو طالب کو کافر پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ صرف اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ ان سے زیادہ کسی نے رسول اللہ کی حمایت نہیں کی۔ اب جب حمایت بہت زیادہ کی، اتنی کی حمایت کہ ان کی حمایت کی وجہ سے اسلام پھیل گیا، اسلام پھیلا، بت ٹوٹ گئے۔ اب پیغمبر اسلام کی تو مخالفت کر نہیں سکتے، تو اصول یہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں سپر ہو اور دشمن مقابلے پر ہو، اور بہت ہی مضبوط سی آپ کے ہاتھ میں وہ سپر ہے، تو کیا ہوگا؟ دشمن پھر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا،
وہ آپ کی سپر آپ کے ہاتھ سے گرانے کی کوشش کرے گا. اس کے سارے حملے آپ کی شیلڈ پر ہوں گے, آپ پر نہیں ہوں گے. اب سمجھے ابو طالب پر سارے حملے کیوں ہیں اور علی پر سارے حملے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ شیلڈ ہے رسالت کی. اب جو رسالت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں ان کی تلواریں رسالت تک نہیں پہنچتی, یا ابو طالب تک پہنچتی ہیں یا علی تک پہنچتی ہیں. تو کہاں تھے سب؟ مگر چونکہ ابو طالب نے کہا تھا, اس وقت کہا تھا, واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا. خدا کی قسم, اللہ واللہ, اللہ کی قسم کھا رہے ہیں ابو طالب, اللہ کی, یہی تو برا لگتا تھا ان کو, یہی تو اچھا نہیں لگتا تھا. اللہ کی قسم کھا کے کہنے کہ دشمن تم کو گزن پہنچانا چاہتے ہیں, اذیت پہنچانا چاہتے ہیں, تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم, میں خدا کی قسم, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, سب مل کر بھی بجمعہم, اجماع بھی کر لیں, مل جل کر آ بھی جائیں, سب مل کر بھی آئیں, تو تم تک نہیں پہنچ سکتے. حتی اوسد فی التراب دفینا, جب تک میں باقی ہوں ابو طالب اس دنیا میں, جب تک میں اس زندہ ہوں اس وقت تک یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے, جب تک میں موجود ہوں. مجال نہیں ہے کوئی تم. اسی لیے اللہ نے ہجرت کا حکم نہیں دیا جب تک ابو طالب زندہ تھے, مگر جب ابو طالب ہی نہیں رہے, کہا اے میرے حبیب اب ابو طالب یہاں نہیں ہیں, اب تم کو ہجرت کرنا ہوگی مدینے کی طرف. سمجھے کیسی شیلڈ تھی ابو طالب؟ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تم نہیں, تم سب کافر, تم تک نہیں پہنچ سکتا, تم تک پہنچنے کے لیے اس کو مجھ سے گزرنا ہوگا. یہ بات ابو طالب نے اس وقت کہی تھی, اس وقت کہی تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ثابت کیا کہ صرف ابو طالب نہیں, ابو طالب کی صورت میں جب کبھی کوئی ابو طالب کا لال ہو, ابو طالب بن کر سامنے آئے, اس وقت تک کوئی دشمن نبی پر حملہ نہیں کر سکتا اس کے ہوتے ہوئے, چاہے وہ ابو طالب خود ہوں, یا علی کی صورت میں ابو طالب ہوں, یا حسن کی صورت میں ابو طالب آ جائیں, یا حسین کی صورت میں ابو طالب نظر آئیں, یا زین العابدین کی صورت میں نظر آئیں, یا کسی امام کی صورت میں نظر آئیں, یا کسی مرجع کی صورت میں نظر آئیں, یا کسی سید کی صورت میں نظر آئیں, یا اس وقت جب کہ اس نے یہ کتاب لکھی شیطانی آیات, تو اس وقت بھی آیا تو کون آیا؟ وہی آیا جو ابو طالب کا لال تھا. کیوں؟ کیونکہ ابو طالب نے کہا تھا کہ کوئی تم کو کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک میں موجود ہوں. تو یہ خمینی نہیں بول رہے تھے فتوے میں, یہ ابو طالب کا خون تھا جو دوڑ رہا تھا اور بول رہا تھا, اور یہ بولتا رہے گا ابو طالب کا خون. پیغمبر اسلام کی حمایت اور حفاظت کس نے کی ہے؟ ہمیشہ, آج تک ان کے ناموز کی حفاظت ہم نے کی ہے, ہمارے آباء و اجداد نے کی, ابو طالب سے لے کر آج تک ہم لوگوں نے کی ہے, اور ہم کرتے رہیں گے. اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو کتنی توہین ہے. عبس و تولا, سنا ہے آپ نے عبس و تولا؟ یہ ایک سورہ ہے قرآن کا. منہ موڑ لیا, منہ بگاڑ لیا اور منہ موڑ لیا. ان جاءہ العمی, اس لیے کہ اس کے سامنے ایک نابینا آ گیا. تو کہانی کیا پیش کی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے اور قریش کے بڑے لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس موقع پر ایک نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم وہ آ گئے. تو پیغمبر اسلام کو برا لگا کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ لیجئے ان کے ماننے والے تو سب ایسے غریب قسم کے لوگ ہیں, نابینا لوگ ہیں, بالکل معاشرے کے بہت ہی نچلے طبقے کے لوگ ہیں, اور وہ بات کر رہے تھے لیڈرز سے, ایلیٹ سے بات کر رہے تھے اس وقت ان کے اعتبار سے وہاں کی. تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ اس وقت ان کے, جبکہ میں ان سے بات کر رہا ہوں, وہ آ گئے. تو منہ موڑ لیا رسول اللہ نے, نفرت سے, بیزاری سے, نعوذ باللہ منہ موڑ لیا. اب اس میں ہرگز کہیں اس آیت کے کسی بھی اشارے سے یہ اندازہ نہیں کوئی کر سکتا, یا کوئی اشارہ نہیں ملتا اس سے کہ اس میں کہیں پر بھی پیغمبر کی طرف گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہو. عبس و تولا کوئی اشارہ نہیں ہے. عبس ہے نا, اس نے منہ موڑا. مگر مفسرین کی اکثریت اس پہ بضد ہے کہ نبی نے منہ موڑا. وہ جس کے لیے خدا کہہ رہا خلق انک لعلی خلق عظیم,
تم خلق عظیم پر فائز. اگر آج یہ کام میں کر لوں, میری حیثیت کیا ہے کہ میرے پاس کچھ مالدار پیسے والے بیٹھے ہوں اور کوئی غریب آ جائے تو میں اس کی طرف سے منہ موڑ کے ان سے بات کرنے لگوں. اور دیکھیں کہانی کیسی بنائی گئی ہے. ابھی منہ موڑنے سے ہوا کیا, وہ تو نابینا ہے, انہوں نے دیکھا ہی نہیں منہ موڑنا, تو ان سے منہ کیوں موڑا. اور جنہوں نے دیکھا ان کے اوپر تو الٹا اثر پڑنے والا تھا کہ لیجئے یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام سب کے لیے برابر ہے, یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں ہماری وجہ سے, تو الٹا اثر پڑنے والا. کہانیاں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ عقلاً بھی قابل قبول نہیں ہے. یعنی آپ روایت مت دیکھیے, درایت دیکھیے, عقل کے خلاف, کامن سینس. میں نے کہا نا کہ عقل کیوں, پہلی مجلس میری کیوں تھی عقل کے بارے میں, اس لیے کہ ہر چیز عقل پہ بیس کرتی ہے. اور بھی میں اس کی جو ہے انالیسس کر سکتا ہوں, لیکن وقت نہیں ہے. میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ دیکھو کتنی مشکل ہے یہ کہ یہ آج بھی اس وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا, مجلس کے بعد آپ کسی اپنے مسلمان بھائی سے بات کیجیے گا کبھی, کہاں بھائی عبس و اللہ کس کے لیے نازل ہوئے, تو کہیں رسول اللہ کے لیے. تو کیا رسول اللہ ایسی بد اخلاقی کر سکتے؟ ایک نابینا صحابی, وہ بھی آیا ہے, کہا نہیں, وہ آ کے اصل میں پوچھتے رہے ان کو. اب وہ جب پوچھ رہے تھے اور بیچ میں انٹرپٹ کر رہے تھے, جہل دیکھیں آپ, جہل دیکھیں, انٹرپٹ کر رہے تھے بیچ میں, اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کہ جو پیغمبر ہیں وہ کسی وفد سے بات کر رہے ہیں, قریش کے بڑے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا. ارے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نابینا تھے یا بہرے تھے؟ کیا ان کو یہ آداب نہیں معلوم تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ کہ نہیں, ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی بات کر رہے ہیں. بھائی نبی بات کر رہے ہیں اور وہ قریب میں آگے بیٹھ گئے تو ان کو سنائی نہیں دے رہا ہے کہ نبی بات کر رہے ہیں؟ نابینا ہے. ابھی نابینا کا سننے سے کیا تعلق ہے؟ جہل دیکھیں آپ. لیکن بس چونکہ ایک گڑنی ہے, بنی امیہ کو ایک گڑنی ہے روایت نبی کی توہین کے لیے, تو وہ گڑنی ہے, اور اس میں چونکہ فلاں بڑے مفسر نے لکھ دیا, فلاں بڑے عالم نے کہہ دیا, اب وہ عقیدہ بن گیا. اب رسول سے, اب سنیے, اسی شکاگو میں آج سے 10 سے 15 سال پہلے میرے اسی کے ہمارے ایک ڈائریکٹر تھے, موجود ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. وہ ہم کو لے کر گئے ایک یہاں پر ایک کانفرنس تھی, رحمت للعالمین کانفرنس. تمام مسلمان جمع تھے, ہر فرقے کا عالم جمع تھا. ہم بھی پہنچے, اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب کہیں پہنچتا ہے تو ذہن میں سوچ کے کہ میں آج یہ بات پیش کروں گا. ہم سے پہلے جو صاحب تشریف لائے انہوں نے یہی بیان کر دیا, عبس و تولی. آپ یقین جانیں ہم سب کچھ بھول گئے, ہمیں نہیں معلوم ہم کو کیا پڑھنا تھا, کیا کہنا تھا. ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں رسول کی شان میں گستاخی ہو اور ہم برداشت کریں. بس اس کے بعد پھر انہوں نے فوراً ہم کو پکار لیا. ہم کو جیسے پکارا تو میں نے پورے مجمع سے کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ میں کہاں آیا ہوں, مجھ کو کہاں تم نے بلایا ہے. میں نے کہا بولو, اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں پوچھ رہا ہوں تو دیکھو یہ پیچھے ایک بینر لگا ہوا ہے, اس بینر کا نام ہے رحمت للعالمین کانفرنس. کس کی کانفرنس ہے بولو سب مل کر. سب نے کہا رحمت للعالمین. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ مرسی. مرسی کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. ہم نے کہا جو نبی اپنے نابینا صحابی کے لیے رحمت نہیں بن سکتا, وہ نبی پورے عالمین کے لیے رحمت کیا بنے گا؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سنیں اور کوئی بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے کہ پیغمبر, اور یہاں رحمت للعالمین کانفرنس میں کس بنا پر اس کو پیش کیا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم مت بد اخلاقی کرنا. اگر نبی نے بھی ایسی بد اخلاقی کی تو اللہ نے ان کی سرزنش کی. جب اللہ نبی کو نہیں چھوڑ سکتا تم کو کیا چھوڑا گا؟ یعنی یہ اخلاقی گویا درس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس سے. دیکھیں یہ نبی کی توہین کی انتہا ہے. اس کے بعد میں نے اس مجمع سے جو بات کہی, خدا کی قسم دیکھیں مسلمانوں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں 95% مسلمانوں کو میں بے پناہ عزت, بلکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. تمام مسلمان بھائیوں سے, میرے جتنے سنی بھائی ہیں بے پناہ میں ان سے محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں, واقعی محبت کرتے ہیں. عوام بے پناہ محبت کرتے ہیں. وہ جب اس بات کو سنتے ہیں نا تو اس کو برداشت نہیں کرتے ایسی باتیں. یہ تو 5% سے بھی کم کچھ لوگ ہیں جو اہل کتاب کے جو علماء تھے ان کی طرح, جو حقیقتیں ہیں چھپاتے ہیں عوام سے. بس ان کو ایک ہی جملہ یاد ہے, یہ کافر ہیں, یہ شیعہ کافر ہیں. بس
کیوں کافر ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کو نہیں مانتے اور ان کو نہیں مانتے. کس کو نہیں مانتے سنیے. تو میں نے سب سے یہ کہا کہ دیکھو رسول اللہ جو ہیں وہ رحمت للعالمین، وہ ایسی بد اخلاقی نہیں کر سکتے. خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، 10 میں نے آیتیں پڑھی اور لوگ خوش ہو رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے. اور اس کے بعد جب میں نے اس کو بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ رسول اللہ نہیں تھے، عبسا، یہ ایک صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے کہ اس نے منہ موڑا. ان جاءہ العمی، اور وہ اس لیے تھا کہ وہ خود کو غنی سمجھتا تھا. یہ بھی قرآن ہی میں، اسی میں آیات میں. تو چونکہ وہ خود کو غنی سمجھتا تھا، بڑا مالدار سمجھتا تھا، اس لیے وہ اس نے منہ موڑا، نہ کہ نبی نے. تو لوگوں نے بڑے نعرے لگائے، بڑے خوش ہوئے. اور جب رحمت العالمین کانفرنس ختم ہوئی، تمام ہوئی، تو آپ یقین جانیں وہ پورا کا پورا مجمع ہمارے گرد جمع ہو گیا. بڑے بڑے بزرگ آنکھوں میں آنسو لا کر، یہ ہے مسلمان، یہ ہمارے سنی بھائی، آنکھوں میں آنسو لا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دل کا ایک کانٹا نکال دیا بچپن سے. ایک تکلیف تھی ہمارے ذہن میں کہ کیسے ہمارا رسول، ہمارا نبی رحمت للعالمین ایسا کام کیسے کر سکتا ہے کہ خدا اس کی سرزنش کرے اور وہ قرآن کی آیت بن جائے اور ہم روز اس کو پڑھیں، اور نبی کی سرزنش، نبی کی توبیخ، نعوذ باللہ، ان کو ایڈمونش خدا کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج آپ نے ہمیں سکون دے دیا، اتنا مجھے سکون. ہر شخص آ کے یہی شکریہ ادا کر رہا ہے. اسی میں 2-3 لوگ آ گئے، 2-3 افراد اور آ گئے. انہوں نے کہا بھائی آپ نے کہا تھا کہ وہ نہیں تھا، پھر کون تھا؟ ہم نے کہا بھائی یہ موضوع نہیں ہے کہ کون تھا، موضوع یہ ہے کہ نبی نہیں تھے. کہا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا کون تھا. توجہ ہے نا کہ نہیں؟ آپ کو بتانا پڑے گا کون تھا. ہم نے کہا کیوں بتانا پڑے گا کون تھا؟ آپ جائیں ریسرچ کریں. میں نے ایک بات کہہ دی کہ نبی نہیں تھے، اور یہ عقل بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان ہوگا جو خود کو غنی سمجھتا ہو، بڑا سمجھتا ہو، پیسے والا سمجھتا ہو، اور دوسروں کو غریب سمجھتا ہو، ان سے اپنے دامن کو سمیٹتا ہو. اس ٹائپ کا آدمی ہوگا. نبی کیسے یہ کام کریں گے؟ نبی نہیں تھے. نہ بتائیے نام کون تھا. اب اصرار کرنے لگے. پھر مجمع میں نہیں، جو بیچارے وہ پہلے سے خوش ہو رہے تھے، انہوں نے کہا مولانا بتا دے، کوئی حرج نہیں. ہم نے کہا نہیں ہم کیوں بتائیں. کہا نہیں آپ بتائیں. اتنا اصرار کیا کہ پھر ہم کو بتانا پڑا اور حوالہ دیا. ہم نے کہا بھائی دیکھیں یہ فلاں صاحب تھے. بس ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کتنا برداشت کریں گے اس کو، اور اس منبر سے کہہ رہا ہوں، واللہ میں کبھی قسم کھا کے نہیں کہتا، لیکن یہ حقیقت ہے. جیسے ہی میں نے ایک صاحب کا نام لیا، ان سب نے بیک وقت بہت زور سے، سب نے نہیں، ان 3-4 افراد نے جو آ کے اعتراض کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ اسی مینٹلٹی کے لوگ ہوں گے جو آج کل ہیں اہل بیت اور رسول کے خلاف، جو نبی کو اپنے جیسا نہیں، اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اس ٹائپ کے لوگ. تو وہ آ کے جیسے ہی میں نے کہا کہ فلاں صاحب تھے، جب آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ فلاں صاحب تھے، تو بہت زور سے چیخ کے سب ان 4-5 آدمیوں نے مل کے، 3-4 آدمیوں نے مل کے بزور بہت شور سے کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ کی دشمنی ان کے لیے جائے گی نہیں. میں نے کہا استغفر اللہ اس وقت نہیں کہا تھا جب وہ نبی کو کہہ رہا تھا تمہاری دشمنی نبی سے جائے گی نہیں. یہ یہاں کا واقعہ ہے میرا خدا. نبوت، مقام نبوت ہماری نظر میں پیغمبر اسلام کی جوتیاں بھی، نعلین آپ کی بلند ہے، بہت بلند ہے. ہم کہاں، اور یہ کائنات کہاں اور نعلین کہاں. اور یہی وجہ کہ نعلین جہاں پہنچی، خدا نے موسیٰ سے تو کہہ دیا تھا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک مقدس وادی میں آ گئے ہو، اپنی نعلین اتار دو. لیکن پیغمبر جب پہنچے ہیں معراج پر، کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے نبی سے کہا ہو کہ تم اپنی نعلین اتار دو.
کیوں؟ اس لیے کہ جو قدموں سے لپٹ جائے اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کائنات میں کوئی نہیں پہنچتا. قدموں سے لپٹنے کی وجہ سے یہ مادی چیز نعلین وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا. یہ ہے پیغمبر اسلام. اب یہی بات آپ اب ایسا چلیں آپ خود ٹرائی کر لیں, اور اس وقت جو سن رہے ہوں گے اگر, یا کوئی سنے گا بعد میں, تو سنتے ہی فوراً کہیں گے نہیں 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 وہ تو ہو ہی نہیں سکتے. نبی یعنی نبی کے لیے از فائن, یہ توہین آمیز چیز ہے. پیغمبر کے لیے اوکے. جن کو ہم نے بنا لیا ہے بڑا, خود بنا لیا ہے بڑا, وہ تو خطا کر ہی نہیں سکتے, ان سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ان کو کچھ مت کہیں, نبی کو چاہے جتنا کہہ دیں. تو پیغمبر اسلام کا ایک مقام ہے میرے بھائی. ہم مسلمان جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, تو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ہماری محبت پیغمبر اسلام کے لیے ہونی چاہیے. بہت سی آیات ہیں, وقت تمام ہو رہا ہے. اس حد تک بھی خدا برداشت نہیں کرتا, توجہ کیجیے گا, کہ کوئی لفظ ایسا استعمال ہو جس کے دو معنی ہوں, ایک پازیٹیو ایک نگیٹو. خدا نے کہہ دیا لا تقولوا راعنا, آ کر کچھ مخالفین اہل کتاب کے آ کر کہتے تھے راعنا راعنا. اب اس کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک یہ کہ ہماری طرف دیکھیں, ہم پر نظر کرم کریں, اور ایک نگیٹو مفہوم ہے اس کا, منفی مفہوم ہے. اور وہ کہہ کے ہنستے تھے آپس میں کہ ہمارا مطلب تو وہ والا ہے, منفی والا. مسلمانوں کو نہیں پتہ تھا. وہ رائنا کہ ایک نیا لفظ عربی کا انہوں نے سیکھا, انہوں نے کہا, وہ بھی رسول اللہ سے کہ رائنا رائنا کرنے لگے. وہ لوگ ہنستے تھے کہ دیکھو ہم نے ان سے, خدا نے کہا رائنا مت کہو, وقول انظرنا, انظرنا یعنی الٹرنیٹ ورڈ بھی دیا. ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کرو چاہے تمہاری نیت صحیح کیوں نہ ہو, لیکن اس لفظ کے اگر کوئی دوسرے معنی بھی ہیں جو مناسب نہیں ہیں شان نبوت سے, اس سے مطابقت نہیں کرتے, تو تم وہ لفظ استعمال مت کرو. اس کی جگہ اگر تم کو پھر ہم کیا کہیں تو یہ کہو, انظرنا کہو. یہ کبھی مت کرنا رائن. کیوں؟ اس لیے کہ رائن چاہے تمہاری نیت صحیح ہے مگر اس میں ایک ایسے میننگ بھی ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو قرآن اس حد تک حساس ہے اس معاملے میں. اب سوچنے کی بات ہے جب قرآن ایسے کسی لفظ کو نبی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. میرے مسلمان بھائیوں سنو, جہاں جہاں ہو تم, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, ہمارا مقصد کسی پر, میں پھر کہوں گا, کسی کی توہین کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, مگر جب نبی کی توہین ہو تو ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے. جب خدا ایسے لفظ کو برداشت نہیں کر سکتا جس کے دو معنی ہیں, پازیٹیو نگیٹو دونوں, کہا نہیں یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو نبی کے لیے, تو خدا ایسے لفظ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے جس کے میننگ علاوہ نگیٹو کے اور کچھ نہ ہو, علاوہ برے معنی کے اس کا کوئی اور معنی ہی نہ ہو. وہ کیسے خدا برداشت کر لے گا؟ کیسے خدا برداشت کر لے گا کہ کوئی اس کے نبی کو یہ کہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے؟ بتاؤ. ہم سے کہتے ہو کہ ہم کتنا نبی کو مانتے ہیں, ہم نہ ہوتے تو تم کیا کوئی بھی آج ہوتا ہی نہیں نبی کو ماننے والا. آج تو یزیدیت ہی تو ہوتی, اور کیا ہوتا. تو اسلام, حقیقی اسلام جب ہے جب آپ نبی کا احترام کریں. نبی کے لیے کہہ دینا حزیان کی نسبت نبی پر. مسلمانوں میرے بھائیوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک سوال ہے, آپ کیسے آج اس دور میں 1400 سال کے بعد یہ سن کر کہ کسی نے نبی کے لیے کہا کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے, حزیان بکریں, نعوذ استغفر اللہ نقل کفر نباشا, حزیان کی نسبت دی. ان الرجل لیہجر, ڈیلیریس گفتگو کر رہے ہیں, ڈیلیریس. کیوں؟ اس لیے کہ بخار کی کیفیت میں ہے, بخار کا غلبہ ہے ان کے اوپر, غلب علیہ الوجع. بخاری میں یہ واقعہ 6 جگہ ہے, 3 جگہ نام ہے اور 3 جگہ نام نہیں ہے. ایک صاحب نے آ کے کہا آپ صحابہ کی توہین کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جو صحابہ کرام, ان صحابہ کے جو نبی کے وفادار تھے, ان کی توہین کریں, اس پہ لعنت کرتے ہیں. جاؤ بولو, مگر شرط یہ ہے کہ صحابی ہو.
مگر جو نبی کی توہین کرے ہم اس کو صحابی ہی نہیں مانتے. تو آ کے ہم سے کہہ لیں کہ آپ صحابہ کی توہین کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم نہیں کرتے. صرف ہم ہیں جو حقیقی صحابہ کو مانتے ہیں. واقعاً صحابہ کو ماننے والا اگر آپ کو کوئی گروہ، کوئی فرقہ چاہیے تو آپ ہمارے پاس آ جائیے. ہم کسی کو، اب یہ موضوع الگ ہے، میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا ہوں صحابہ کے موضوع پر، لیکن انہوں نے ہم سے کہا کہ نہیں آپ ان کو برا کہتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں نام مت لیں، اس لیے کہ ہم بغیر نام لیے ایک جنرل بات کرتے ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اگر میں یہاں پر اس شکاگو میں ہوں، ایک عرصے سے ہوں، اس وقت مجھے 15 سال ہوئے تھے، مجھے 15 سال ہو گئے ہیں. اس 15 سال کے بعد میں لوگوں سے کہوں لوگوں خدا حافظ، میں نے کافی آپ کے بچوں کی خدمت کی، آپ کی خدمت کی، میں اس شکاگو سے جا رہا ہوں. پورا مجمع جمع ہو گیا مجھ کو رخصت کرنے کے لیے. اس وقت ایک شخص آ جائے اور آ کر کہے آپ کیا اس کی بات سن رہے ہیں، تو ان کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے، اور میرے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا چاہے تو بھائی مجمع کا کیا حال ہوگا. کہا بہت ماریں گے اس کو. اچھا، ہم نے کہا یہ بتائیے اگر کوئی شخص یہ بات مجھ کو نہیں، میری کوئی حقیقت و حیثیت ہی نہیں ہے، یہ بات رسول اللہ کے لیے کرے اور وہ بھی آخری وقت میں کرے، تو آپ یقین جانیے بہت جوش میں آئے. کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کہا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہوا تو نام بتائیے کس نے کہا. ہم نے کہا نام بتا کے آپ کو کیا کرنا، نہیں نام بتائیے آپ. ہم نے کہا یہ آپ کا کام ہے کہ نام آپ جا کر نام ڈھونڈیں، تلاش کریں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا، پیغمبر کی توہین کی گئی ان الفاظ میں کہ نہیں ہوئی. نہیں ہم کیسے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نام بتائیے. ہم نے کہا آپ نام بتا کے کیا ہوگا، تو انہوں نے پھر ہی کہا کہ نام مجھ کو معلوم ہے تو میں یہ کروں گا. ہم نے کہا آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ جیسے آپ کو نام معلوم ہوگا آپ کہیں گے اگر انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ تربیت ہی آپ کی اس طرح ہوئی ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو صحیح. 21 توجیحات اس واقعے قرطاس کی پیش کی گئی ہیں، اور ہر توجیح اپنی جگہ خود ایک ظلم ہے اور ایک نیا جرم ہے اور ایک نئی توہین ہے پیغمبر کے لیے. 21 ہیں جو میں نے جمع کی ہیں کہ علماء میں، کیونکہ میں خود حیران ہوں کہ بھئی علماء کو کہنے میں کیا حرج ہے، ہاں بھئی یہ غلطی ہو گئی تھی ان سے، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہتے. سمپل سی بات، اتنی سی بات. نہیں انہوں نے ٹھیک کہا، انہوں نے صحیح کیا. اور اس کے بعد دوسری توجیحات، صحیح کیا. قرآن کی آیتیں پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے صاحبان ایمان خبردار نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور نہ ان کو اس طرح پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اگر ہمیں کوئی شخص نبی کی توہین کرتا ہوا، ان کی آواز پر آواز بلند کرتا ہوا، ان کے سامنے بلند آواز سے کوئی ایسی توہین آمیز بات کرتا ہوا تاریخ میں نظر آئے، تو اب آپ اس کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کریں اور جتنے کارنامے آپ اس کے پیش کریں، آپ کہیں گے اس کے یہ 100 کارنامے، ہم کہیں گے نہیں 100 نہیں 1000 ہیں، 1000 کارنامے ہیں، 100 نہیں. ہم کیوں بحث کریں کتنے ہیں، چلیں 1000 ہیں. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی آواز پر آواز بلند کرنے سے وہ سارے کارنامے ختم ہو جاتے ہیں اور تم کو پتہ بھی نہیں چلتا. تم بیچارے بیٹھے ہوئے یہی سوچ رہے ہو کہ یہ تو بڑے کارنامے ختم ہو گئے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا درد ہے. ابن عباس اس کو بیٹھ کے رویا کرتے تھے. آج اگر مسلمان کہیں، یعنی پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ لاؤ ایک قلم اور کاغذ لاؤ، قلم دوات لاؤ، میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد تم لن تضلوا بعدی ابدا. میں کہتا ہوں دوڑ کے لانا چاہیے تھا، کیونکہ اتنا بڑا ایک نوشتہ لکھنے والے ہیں، اختلاف ہی ختم ہمیشہ کے لیے. ایسا کیا راز تھا، ایسا کیا معاملہ تھا، پیغمبر کیا لکھنا چاہ رہے تھے، کیا وہ روکنا چاہ رہے تھے؟ عقل سے کام نہیں لیتے مسلمان. میں عام مسلمانوں سے، عام نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. یہ مولوی ملا تو کبھی نہیں مانیں گے. مجھے معلوم ہے کہ جب انٹرنیٹ پر یہ تقریر آئے گی اس کے بعد جو اس پہ تفسیریں ہوں گے میں سب جانتا ہوں، وہ 21 کے بعد ہو سکتا ہے اور کچھ آگے بڑھ جائیں. لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا
کہ قرآن ایک فیصلہ دیتا ہے اس سلسلے میں. ذرا سی بھی توہین، چھوٹا سا بھی لفظ نبی کے لیے برداشت نہیں کرتا. آپ کہیں اس کا یہ مطلب تھا، مطلب نہیں تھا. قرآن پہلے کہہ چکا ہے ایسا کوئی لفظ مت لو جس کا کوئی دوسرا بھی مطلب ہو توہین آمیز. بات ختم ہو گئی. دوسرے یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو حمایت کرتے ہیں ایسی بات کی، سمپل یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی جو بھی ہوا ان سے ایک غلطی ہو گئی، اتنا بھی کہہ کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. مگر نہیں، ان سے کیسے غلطی ہو؟ نبی سے ہو سکتی ہے غلطی، ان سے نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھیں قرآن نے ایک بات کہی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ چھوٹی بچیاں جن کو زندہ دفن کر دیا گیا، ان کے قاتل جب قیامت کے دن آئیں گے، توجہ کیجیے گا، یہ عقلی بات میں کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا. کس سے؟ بچیوں سے جو قتل کی گئیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. میرے بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن ہے. اگر کوئی جرم کرتا ہے مجرم قاتل اور اس کو عدالت میں لایا جائے تو اس قاتل سے پوچھا جائے گا کہ تو نے قتل کیوں کیا؟ اس ظالم سے پوچھا جائے گا یا مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کو کیوں قتل کیا گیا، یا تم پہ اس نے کیوں حملہ کیا؟ بتاؤ تم پہ اس نے کیوں حملہ کیا. بھئی پوچھا جاتا ہے مجرم سے کہ تم نے کیوں حملہ کیا، نہ کہ اس سے جس پر حملہ ہوا. یا اللہ، ہم تو یہ سننا چاہ رہے تھے کہ تو قیامت میں اس قاتلوں سے پوچھے گا کہ اے قاتل ظالموں، تم نے ان بیچاری ان معصوم بچیوں کو کیوں دفن کیا، زندہ درگور کیا، کیوں؟ تو آواز آئے گی نہیں، کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں خاص طور پہ اگر معصوم کے خلاف ہوں، بے گناہ کے خلاف جو جرم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر مجرم کو موقع صفائی کا نہیں دیا جاتا. اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں. اسی وجہ سے قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا، مقتول سے پوچھا جائے گا کہ کیوں. جب خدا اپنے عدل کا مظاہرہ اس انداز سے کرے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کو موقع دے گا کہ تم نے کیوں نبی کی توہین کی تھی ذرا بتانا؟ یا نبی سے پوچھے گا کہ اے نبی تم بتاؤ یہ تمہاری توہین کیوں کرتے رہتے تھے؟ اور وہ جو آج حمایت کر رہے ہیں، خدا کے لیے حمایت مت کرنا. میری اس تقریر کو سننے کے بعد بھی حمایت کے لیے مت آ جانا آستینے چڑھا کر کہ نہیں وہ تو صحیح واقعہ تھا، وہ تو کوئی توہین نبی کی نہیں کی تھی. نہیں کی تھی تو تم کو جواب دینا ہوگا، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. پوچھا نبی سے جائے گا کہ یہ جو تمہارا کلمہ پڑھ رہا تھا 1400 سال کے بعد آیا تھا، اس کا نہ اس سے کوئی تعلق تھا بظاہر، نہ اس نے تم کو دیکھا تھا، کیا وجہ ہے کہ تب تمہارے اور اس کا مسئلہ آیا تو وہ اس کی حمایت میں چلا گیا، تمہاری حمایت میں نہیں آیا؟ کیا وجہ تھی؟ نبی سے پوچھے گا اللہ، اس مظلوم پیغمبر سے پوچھے گا جس پر آج بھی خود مسلمان ظلم کر رہا ہے. اب جب بات یہ پہنچ گئی ہے، حالانکہ خود اس واقعے کی تشریح کی ضرورت ہے. ابن عباس رویا کرتے ہیں، میں نے کہا 6 جگہ جس کو بخاری نے لکھا ہو کتنا اہم واقعہ ہوگا، جس نے پورے تاریخ کے مسار کو، تاریخ کے رخ کو موڑ دیا. یعنی معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا اس اتنے سے جرم سے کہ نبی کو نہیں لکھنے دیا. اگر چلو میں ایک سوال کرتا ہوں، ان مفتیوں سے پوچھتا ہوں، مفتیوں ہم کو تم گمراہ کہتے ہو؟ ہاں تم تو گمراہ ہو. ہم گمراہ ہیں؟ تم گمراہ ہو. ٹھیک ہے، تو جب ہم گمراہ ہیں تو یہ بتاؤ کہ ہماری گمراہی کا سبب کون بنا؟ اس لیے کہ نبی تو خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ایک ایسی چیز لکھنے جا رہا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، امت گمراہ ہی نہیں ہوتی. تو اگر ہم گمراہ ہیں تو اس گمراہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو بھی تو پکڑو. مگر عقل ہو تو بات کوئی سنے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس عقل ہے، ہمیں آپ کو ایسی زبردست آپ سے سوال کرنے والے ہیں کہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. وہ جو 21 جسٹیفیکیشنز ہیں اس میں سے ایک آپ کو دے رہا ہوں. کیا؟ ارے بھائی اگر نہیں لکھنے دیا تھا نبی کو تو بعد میں کیوں نہیں لکھ دیا؟ وہ ایسے کیا پاورفل ہو گئے کہ انہوں نے نہیں کہہ دیا کہ مد و قلم کاغذ؟ یعنی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں تمام معتبر کتابوں میں حدیثوں کی اور تاریخ کی، کہ 2 فرقے بن گئے وہیں. ایک نے کہا 2، ایک نے کہا نہیں 2. تو یہ فرقے نبی کے انتقال کے بعد نہیں بنے، یہ نبی کی زندگی میں بنے. اور فرقے کیا ہیں؟ 2 رہبر ہیں، اس میں علی کا نام ہی نہیں ہے. ایک وہ ہے جو نبی کے ساتھ ہیں،
ایک وہ ہیں جو نبی کے مقابلے پر جو آیا ہے اس کے ساتھ ہیں، اور وہ فرقے دونوں آج تک چل رہے ہیں. ہم سے پوچھو کس فرقے میں ہو تو نبی والے میں ہیں ہم. تو کہا کیوں نہیں لکھا بعد میں؟ کیوں نہیں لکھا بھائی؟ ہاں بہت زبردست بات لے کر آئے ہو تم، تو بہت عمدہ بات لے کر آئے ہو، کیوں نہیں لکھا بعد میں؟ دیکھو اگر واقعی اللہ کو جواب دینا ہے، یہ مولوی تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا، نہ میں آؤں گا نہ کوئی اور مولوی آئے گا، نہ میری بات سنو پوری نہ کسی اور مولوی کی بات. تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، خود جاؤ ریسرچ کرو. کیوں نبی نے نہیں لکھا؟ بہت اچھا سوال ہے، اسمارٹ کویسچن، میں اس کو مانتا ہوں. کبھی نبی کو لکھ دینا چاہیے تھا، اس کے کہنے سے کیا ہوا؟ وہ جب چلا جا لکھ دیتے. ہاں بالکل لکھ دیتے. اگر اس نے وہ لفظ استعمال نہ کیا ہوتا تو لکھ دیتے. آپ کو معلوم ہے کہ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین. اے مسلمانوں، خدا کی قسم اس منبر پہ میں کہہ رہا ہوں، تمہاری وجہ سے نہیں لکھا، تمہاری وجہ سے نہیں لکھا. اس لیے کہ آج صرف ایک شخص ہے یہ کہنے والا کہ نبی کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ہذیان بک رہے ہیں، ہذیان سے بول رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک شخص ہے ہسٹری میں کہنے والا. اگر لکھ دیتے تو تم آج ہم سے بات کرتے ہوئے کہتے لکھا تو ہے کہ علی میرے خلیفہ ہوں گے میرے بعد، مگر وہ اس وقت اس کیفیت میں تھے، اور جب اس کیفیت میں تھے اسی کیفیت کی تحریر کو قبول نہیں کیا جاتا. تم سب یہی کہہ رہے ہوتے. تم کو اس گناہ سے بچانے کے لیے نبی نے لکھا ہی نہیں، نہ لکھیں گے، نہ تم مجھ کو ہذیان کی نسبت دو گے. بس وقت میرا تمام ہو رہا ہے. بہت سی باتیں. پیغمبر اسلام کی بغیر کوئی وجود اسلامی کا کوئی وجود. پیغمبر خود ہی دین ہے، پیغمبر خود ہی ریلیجن ہے، وہ خود ہی شریعت ہے. بس جو پیغمبر نے کہا جو کیا وہ شریعت ہے. تم نے پیغمبر کو لکھنے نہیں دیا اور اس کو جسٹیفیکیشن لاتے ہو، ایسا کیوں اور ویسا کیوں. علی نے کیوں نہیں لکھ دیا؟ علی لے آتے. ارے ہمیشہ علی کو ہر جگہ بلایا ہے، تم خود بتاؤ یہاں علی کو کیوں نہیں انوالو کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ معاملہ علی کا تھا. نہ یہاں انوالو کیا، نہ غدیر میں انوالو کیا علی کو. سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں، سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں. اتنے بچے ہو، اتنے چھوٹے ہو، علی نے کیوں نہیں لکھ دیا؟ اور وہ 21 کو اگر اس کی تشریح کی جائے سب کی، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ کیسی کیسی باتیں لے کر آتے ہیں اس سلسلے میں. لیکن یہ نہیں ماننے کو تیار ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی. تو نبی ہیں، اور ان کی عظمت کو ملحوظ رکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، لازم ہے اس پر. پیغمبر ابھی بھی زندہ ہیں، پیغمبر کو ابھی بھی تم سلام کرتے ہو. انہوں نے کہا وہاں جاتے ہو سلام مت کرنا، نبی کو سلام مت کرنا. کھڑے ہوئے وہاں پر وہ لیے ہوئے ڈنڈے، نو سلام نہیں. ہم پہنچے، ہم نے کہا ہم کو سلام کر، ایک چیف دور سے سلام، السلام نہیں، یہاں نہیں. پھر کیا؟ مسجد ہے، مسجد جا کے نماز پڑھو، نماز پڑھو. ہم نے کہا پھر میرے ساتھ آؤ، میں تم کو نماز پڑھ کے سناتا ہوں. تمہیں خدا نے وہ سزا دی ہے کہ تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. تم جو سلام یہاں روکنا چاہتے ہو اور جہاں بھیجنا چاہتے ہو نماز پڑھو، سلام نہ کرو، اللہ نے کہا تمہاری نماز بھی اس سلام کے بغیر نہیں ہوگی. کون سا مسلمان ہے جس کی نماز بغیر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بغیر ہو جائے؟ تو خاتم النبیین ایمان ہے ہمارا، کل ایمان خاتم النبیین ہے. ہمارا پورا عقیدہ خاتم النبیین. بس جو وہ کہہ دیں، جو وہ کر دیں، جو اٹھیں بیٹھنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا، خاموش رہنا، بولنا، جو کچھ ہے بس یہی شریعت ہے، یہی دین ہے ہمارے لیے. اور ان کی ذرا سی بھی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے، اور جو بھی ان کی توہین کرتا ہے ہمیں وہ بھی برداشت نہیں ہے. ہم پر مت الزام لگاؤ کہ ہم کسی کے دشمن ہیں. اور جو ان کا وفادار ہے، صحابی ہے، جو اس کا احترام نہ کرے ہم اس پر لعنت کرتے ہیں. یہ میں نے 2 بار کہا ہے اپنی پوری تقریر میں، اور کھل کے میں کہہ رہا ہوں. نبی کے کیسے کیسے صحابی ہیں، ان کا احترام اگر کوئی نہ کرے تو سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، عمار یاسر ہیں،
ہیں، مقداد ہیں، یہ سب شخصیات ہیں، یہ بڑی بڑی عظیم شخصیات ہیں، جو ان کا احترام نہ کرے وہ مسلمان بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی مسلمان، آج مسلمان، میں نے کہا نا کہ مجھے بے پناہ محبت اپنے سنی ان بھائیوں سے. آپ ذرا دیکھیں جب کبھی کسی ایسے جشن میں جائیے جہاں ذکر رسول ہوتا ہے تو کس شان سے، کس شوق سے کرتے ہیں، لیکن بیچاروں کو علم نہیں ہے. ان میں سے اکثریت کو، ان کے دماغ میں یہ ہے کہ بھئی یہ شیعہ جو ہیں وہ رسول اللہ کو اتنا نہیں مانتے. ارے شیعہ ہی مانتے ہیں میرے بھائی، اور یہ صحابہ کو نہیں مانتے. نہیں 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 نہیں، صحابہ کے لیے معیار ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس شرط کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. صحابی کربلا، ایک فتویٰ آیا، مفتی نے فتویٰ دیا معروف، انہوں نے کہا کہ دیکھو یحرم علی الواعظ ذکر الحسین، حسین کا ذکر واعظ پر حرام ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بغض صحابہ اس سے پیدا ہوتا ہے. اس کا بغض صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ تو انشاءاللہ میں صحابیت پر اگر وقت ملے گا مجھے، صرف صحابیت کے اوپر پوری ایک گفتگو میں کروں گا کہ صحابہ ہماری نظر میں کتنے اہم ہیں، ہم کتنا احترام صحابہ کا کرتے ہیں. انہیں صحابہ میں آج ایک صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. بہت کم سن تھے پیغمبر کی زندگی میں، مگر یہ شرف ان کو حاصل ہوا تھا. بہت بڑا شرف ہوتا ہے. یہ شرف ان کو حاصل ہوا تھا کہ نبی کے نواسے کے دوستوں میں تھے. جسے حسین اپنا دوست کہہ دے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی منزل کیا ہوگی. جان محترم، اور ہم تو چونکہ اہل بیت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں، پیغمبر ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہی گھرانہ، لہٰذا ہم اپنی زندگی انہی کی سیرت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. ہمارا بس یہی ہر وقت ہمارے ذہن میں صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ پیغمبر اسلام ہم سے راضی و خوشنود رہیں. ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہماری گفتگو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہم جو کچھ بھی کریں اس طرح ہو کہ جو سیرت رسول کے مطابق ہو، سیرت اہل بیت کے مطابق. پیغمبر ہم سے خوش رہیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو ہم اذیت نہ دیں، کسی پہ ظلم نہ کریں. یہ تو ہمارے مذہب میں ہو ہی نہیں سکتا. حسین کے ماننے والے ایسا کر ہی نہیں سکتے. صحابی اور حسین کا ساتھی، اور ساتھی بھی کون سا؟ بچپن کا دوست. آپ کو معلوم ہے بچپن کی دوستی کچھ اور ہی ہوتی ہے، اس میں کچھ بچپن کی یادیں شامل ہوتی ہیں. اور چونکہ بچپن کی دوستی تھی اس لیے حبیب ابن مظاہر کو ایک اور شرف حاصل ہوا، ایک اور شرف ملا ان کو. یہ شرف اور کسی کو نہیں ملا. ہر ایک کی کچھ خصوصیات ہیں. میں نے کل کہا کہ جناب حر کو ایک شرف اللہ نے ایسا دیا جو کسی کو نہیں ملا. شہداء میں بس ان کی ایک خصوصیت بن گئی. ایسے ہی حبیب ابن مظاہر کی ایک خصوصیت تھی، اور خصوصیت یہ تھی کہ جب 6 تاریخ کو زمین کربلا پر ایک دستہ وارد ہوا، دشمنوں کا دستہ، لشکر کا ایک دستہ، تو اتنا بڑا دستہ تھا سپاہیوں کا کہ زمین کربلا دہلنے لگی. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں تو زینب نے اپنے بھائی کو بلایا کہ میرا بھیا حسین، یہ کیا کوئی نیا لشکر آیا ہے؟ کہاں نیا لشکر آیا ہے؟ کون آیا ہے اس بار؟ کیا اس بار شمر لشکر لے کر آیا. شمر کا نام سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے ماں جائے میرا دل بیٹھا جاتا ہے. بھیا یہ پہلی تاریخ سے لے کر آج تک مسلسل ہر دن کوئی نہ کوئی دستہ دشمنوں کا آ رہا ہے، آپ کے ساتھی نہیں ہیں جو آپ کی طرف آئیں.
آپ کسی کو نہیں بلا سکتے، یہ کوفہ اتنا قریب ہے. کہا میری بہن سارے راستے بند ہیں، کیسے بلایا جائے، کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. بس اس موقع پر زینب نے ایک جملہ کہا حسین کسی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، اسی کوفے میں تمہارے بچپن کا دوست حبیب رہتا ہے، اس حبیب کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ یہ سننا تھا کہ حسین نے کہا سچ کہا تم نے، میں حبیب کو بلاتا ہوں. فوراً قاصد بھیجا، اور جو خط لکھا ہے حبیب کو وہ بڑا عظیم خط ہے، خدا کی قسم. الی الرجل الفقیہ، رجل فقیہ کی طرف. انت عارف بحقنا اہل البیت، تم فقیہ اس لیے ہو کہ تم ہم اہل بیت کے حق سے واقف ہو، ہمارے حق کو پہچانتے ہو. لکھ دیا. قاصد آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کھانا کھا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اس نے آواز دی، اور آواز دے کر کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا خط لے کر آیا ہوں. فوراً اٹھتے ہیں، شوق کے ساتھ اٹھتے ہیں، اس جذبے عشق و محبت کے ساتھ اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں. خط کو لیا ہے، اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا. خط کھولا تو کیا لکھا تھا کہ حبیب ہم دشمنوں کے نرغے میں گر گئے ہیں، حبیب میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں، حبیب میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، نبی کی نواسیاں ہیں، حبیب ہماری مدد کو کوئی نہیں آ رہا ہے، حبیب میں چاہتا ہوں تم جلدی میری مدد کو پہنچو. خط کو بند کیا، خاموش آ کر واپس دسترخوان میں بیٹھ گئے. بیوی انتظار کر رہی تھی. کہا بتاؤ کیا خط ہے، کیا پیغام ہے، کون ہے؟ کہا حسین کا قاصد ہے. کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام لے کر آیا ہے، کیا خط ہے؟ کہا کچھ نہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں کیا خط ہے. کہ نہیں بتاؤ کیا خط ہے. کہا بس یہ لکھا ہے کہ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، میرے ساتھی کوئی نہیں ہے یہاں، بہت مختصر ساتھی ہیں، میں چاہتا ہوں تم میری مدد کو پہنچو. تو کہا پھر کیا سوچا ہے حبیب؟ حبیب نے کہا جانا تو چاہتا ہوں مگر مجھے تمہارا خیال آتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ خواتین کا جو کردار ہے کربلا میں وہ بڑا عظیم ہے، خدا کی قسم. پوری فیملی کی فیملی کربلا میں ہر اعتبار سے حسین کی خدمت میں ہے، عزاداری کی خدمت. آج ہم اسی لیے فیملی کے انداز میں کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے یہ کہا ہے، کہتی ہے زوجہ حبیب بڑے افسوس کی بات ہے، تمہارا امام تمہیں بلائے اور تمہیں میرا خیال آئے، تم میرا خیال کر رہے ہو. حبیب چلے جاؤ جتنی جلدی ہو سکے، میرا خیال نہ کرو، میں خاک پاک کی زندگی گزار لوں گی، میرا بالکل بھی خیال نہ کرو، حسین کا خیال کرو، جلدی جاؤ ان کی حمایت کے لیے. اور حبیب اگر تم نے دیر کی تو تم یہاں بیٹھو، میں حسین کی مدد کو جاؤں گی. آنکھوں میں آنسو آ گئے حبیب کے. نہیں میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. ایک کنیز خدا کیسے ہو سکتا ہے میرا مولا بلائے میں نہیں جاؤں. فوراً اپنے غلام کو بلایا، گھوڑا اس کے حوالے کیا اور کہا فلاں مقام پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں. سارے راستے بند ہیں، سپاہی کھڑے ہوئے ہیں راستے، ایسا نہ ہو کہ ہم کو روک لیا جائے، حسین تک ہم نہ پہنچیں. کیا نصیب تھا. ہم حر کے نصیب کی بات کرتے ہیں لیکن آپ حبیب کے نصیب کی بات دیکھیں. راستے بند ہیں اس کے باوجود بھی کیسے پہنچے. یہ اعجاز تھا. یہ حسین نے چونکہ طلب کیا تھا اور چونکہ زینب نے یاد دلایا تھا حبیب کا نام، شاید یہ مقام اس لیے حاصل ہوا ان کو. لیکن پہنچنے میں جب کچھ تاخیر ہوتی ہے اور حبیب پہنچتے تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر غلام یہ کہہ رہا ہے میرے آقا کے گھوڑے گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہیں آ سکا ہو سکتا ہے سپاہی اس کو روک لے تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کو جاؤں گا. ایک مرتبہ حبیب تڑپ گئے، یا اللہ میرا مولا کس کیفیت میں ہے، یا اللہ کس حالت میں ہے کہ یہ جانور بھی رحم کرتا ہے اور آنسو بہا رہا ہے اور یہ غلام بھی اس انداز کی گفتگو کر رہا ہے. ایک مرتبہ فوراً پہنچے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے. ادھر حسین نے 12 علم تیار کیے. سب سے بڑا جو علم تھا، مرکزی علم، وہ عباس کے حوالے کیا.
باقی کچھ علم دوسروں کو دیے اور ایک علم رہ گیا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا اس کا لینے والا آ رہا ہے، اس کا لینے والا. اب ہر ایک کو حیرت تھی کہ اس کا لینے والا کون ہے جو آ رہا ہے. بس کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ دور سے ایک غبار نظر آیا جیسے کوئی سوار چلا آ رہا ہو. حسین نے اصحاب سے کہا میرے صحابیوں تیار ہو جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، ہمارا ایک نیا ساتھی آ رہا ہے، اس علم کا لینے والا آ رہا ہے. لوگ کھڑے ہو گئے انتظار میں. اب جو گرد چھٹی تو کیا دیکھا؟ حبیب ابن مظاہر چلے آ رہے ہیں. تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اللہ اکبر، حبیب آ گئے. شور مچا تو ایک مرتبہ زینب نے بلایا فضا کو، فضا یہ کیسی آوازیں ہیں اصحاب حسینی کی؟ کہا شہزادی حسین کا ایک اور ساتھی آ کر شامل ہوا ہے لشکر میں. کون ہے وہ؟ کہا حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں. کہا جا کر زینب کا سلام پہنچا دو. جیسے یہ سنا حبیب نے اپنا امامہ اتارا، کہا ہم غلام، کہا شہزادیوں کا سلام، اے بیبیوں ہمیں اپنی غلامی میں شامل کر لینا، ہم حسین پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.